ضبط کا حوصلہ دنیا کو بھی بخشا ہوتا، تو نے بخشی تھی گر جرت اظہار مجھے، اور حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ ناظرین، میں نے علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ و بلند ترین درجہ ہے۔ اگر جو ہاتھ سے نہ روک سکو تو اس کو زبان سے روکو، یعنی اس ظالم کو ظالم کہو، اس ظلم کو ظلم کہو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو پھر کم سے کم اپنے دل میں اس ظلم کو، اس زیادتی کو برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے پاس چونکہ ہم عوام ہیں، حکمران نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ ایک ذریعہ ہے، یہ سوشل میڈیا، اور ہماری زبانیں ابھی سلامت ہیں کہ ہم ابھی آواز ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ظالموں میں بھی ہی شمار ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور میں ان 56-57 اسلامی ممالک سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم لوگوں کو فلسطین کے مظلوم مسلمان کیوں نہیں نظر آئے؟ تم لوگوں کو یہ بلکتی عورتیں، بچے، بوڑھے کیوں نہ نظر آئے؟ تم لوگ کیوں اپنی تاریخ بھول چکے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تم کن کے وارث ہو؟ تم ان کے وارث ہو کہ جنہوں نے افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے، یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تھیں، ہندوستان کے سومناتھ کے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ تم کیوں بھول گئے؟ اور میں اس یہودی ناجائز ریاست اسرائیل سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں ہمارے قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپ کا ایک ناجائز بچہ ہے، یہ یورپ کی ناجائز اولاد ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، ان سارے ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں سے الجھو گے تو جیو گے کیسے؟ ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں۔ اور دیکھ، فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں، خداؤں سے الجھ جاتے ہیں، خداؤں سے الجھ جاتے ہیں۔